میں مبتلا کرتا ہے، اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ چھین کر بھی آزماتا ہے، اللہ دیکھتا ہے میں اسے دوں گا تکبر تو نہیں کرے گا، اس کے پاؤں زمین پر ٹکیں گے یا نہیں ٹکیں گے، اس کو اس کامیابی کے بعد کیا یہ غرور و تکبر میں مبتلا ہوگا یا عاجزی اور انکساری اپنائے گا۔ یہ اللہ دے کر آزماتا ہے اور اللہ چھین کر بھی آزماتا ہے کہ کہیں ابھی میں اس سے چھینتا ہوں دیکھتا ہوں یہ ناشکرا ہوتا ہے یا نہیں، یہ بے صبرا ہوتا ہے یا نہیں۔ اس کے صبر کا امتحان ہوتا ہے، جسے عطا کرتا ہے اس کے شکر کا امتحان ہوتا ہے، جس سے اللہ چھینتا ہے اس کے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ دونوں پارٹیاں امتحان میں مبتلا ہوتی ہیں۔ ایک وہ بندہ جس کا نقصان ہو گیا وہ بھی ابھی صبر کا امتحان ہے، وہ بندہ جس کو کامیابی ملی اس کے شکر کا امتحان ہے۔ یہ دونوں امتحان میں مبتلا ہے۔ یہ بھی اللہ کا قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ سورہ حدید میں آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس پر غم نہ کرو جو اللہ تم سے لے لے، جو تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ لا تأسوا علی ما فاتکم، جو تم سے فوت ہو جائے، جو تم سے جدا ہو جائے، جو تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے اس پر غم نہ کرو۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اللہ جو تمہیں عطا کر دے اس کی نعمت تمہیں مل جائے، تمہیں کامیابی مل جائے، تمہیں کوئی سرخروہی مل جائے، اس پر تفاخر نہ کرو، اس پر غرور نہ کرو۔ کیوں؟ واللہ لا یحب کل مختال فخور، کیونکہ اللہ تعالی کسی بھی متکبر اور فخر اترانے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ کامیابی مل گئی، اب اللہ نے آپ کو آزمائش شروع ہوئی ہے، اللہ نے دیکھنا ہے آپ اللہ کے پسندیدہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے، آپ اس میں اللہ کا شکر گزار نہیں کرتے ہیں یا غرور و تکبر کرتے ہیں۔ اگر آپ غرور و تکبر کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے ایسی کامیابی والے کو میں پسند نہیں کرتا، اور اگر آپ میں عاجزی آ جاتی ہے، انکساری آ جاتی ہے، آپ محبتوں کے جوک جگلاتے ہیں اور آپ نفرتوں کو ختم کرتے ہیں، پھر اللہ کہتا ہے یہ بندہ میرا پسندیدہ ہے۔ یہ آیت سورہ حدید کی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کامیابی آ جائے تو بھی ناشکری نہیں، تو شکر گزاری، تکبر نہیں، غرور نہیں۔ میرے پاک نبی فتح مکہ کے بعد کتنی بڑی فتح ہوئی، دھرتی کی اتنی بڑی فتح، وہی دشمن جو جان کے مارنے والے تھے حضور جب انہی میں جا رہے ہیں تو گردن جھکائے ہوئے فاتح کی حیثیت سے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر لوگ جوک در جوک ان کے حلقہ احباب میں آتے گئے، اور آپ دیکھیں کہ میرے پاک نبی نے نہ غرور کا مظاہرہ کیا نہ تکبر کا، بلکہ گردن جھکی بھی ہوئی ہے۔ اور پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ ابو بکر صدیق نہیں بیٹھے ہوئے، عمر فاروق نہیں بیٹھے ہوئے، عثمان غنی نہیں بیٹھے ہوئے، حضور کے پیچھے مولا علی نہیں بیٹھے ہوئے، کوئی حضور کا جو یہ ساتھی تھے جان ساران، بڑے بڑے سردار جو وقت کے تھے، بڑی بڑی ہستیاں نہیں بیٹھی ہوئی۔ بیٹھا کون تھا؟ آپ کے غلام کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے پیچھے۔ بندہ فاتح ہو کر فتح والے علاقے میں، مدینہ میں، مکہ میں داخل ہو رہے حضور، گردن بھی جھکی ہوئی اور غلام کے بیٹے کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے ساتھ۔ اس بات کو آپ غور کریں کہ جب کوئی چیز عطا ہو جائے تو یہ بھی اللہ کا امتحان ہے کہ بندہ نبی کی سنت کو اپناتا ہے یا پھر شیطان کے حملہ اس پر ہو جاتا ہے۔ تو بندے کو اس وقت اپنی نفسیاتی خواہشات کا مریض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب یہ بھی اللہ کی ایک آزمائش ہے، یہ بھی اللہ کا ایک امتحان ہے کہ ہم دلوں کو جوڑتے ہیں یا ہم دلوں کو توڑتے ہیں، ہم کس طرف نکلتے ہیں۔ یہ ہماری ایک آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی آپ کو کسی معاملے میں فتح عطا کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ میرا کتنا شکر گزار بنتا ہے، اور جب اللہ کوئی چیز چھینتا ہے تو یہ بھی آزمائش ہوتی ہے کہ یا بندہ واویلا مچاتا ہے، بندہ غلط راستہ استعمال کرتا ہے، یا پھر بندہ اس نقصان پر صابر ہوتا ہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک آزمائش ہوتی ہے، تو اس کا ایمان اور اس کا ایمان بڑھ جانا چاہیے،
اور اس کا ایمان، اس کا ایمان ڈگمگانا نہیں چاہیے. یعنی اگر آپ کا کسی بات پہ نقصان ہو گیا، کوئی صدمہ پہنچا، میں نے اپلیکیشن جمع کرائی تھی، ڈیٹ تو گزر گئی، میں اس کام میں فیل ہو گیا، میں اس کام میں فیل ہو گیا، یہ اللہ کی آزمائش ہے. اس وقت زبان سے کلمہ کفر نہیں نکلنے چاہیے، ایسے الفاظ نہیں نکلنے چاہیے جو کل کو پچھتاوا بنے، بلکہ اس وقت بندے کو یہ سوچنا چاہیے اللہ نے اس میں میرے لیے بہتری رکھی ہوئی ہے. اور جب کامیابی ملے تو بھی بندے کو سوچنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی مجھے نعمت ملی ہے، اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا میں اس کا ناشکرہ بنتا ہوں. تو اس وقت اس کے پاؤں زمین پہ ٹکنے چاہیے اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے. کیوں؟ اللہ نے اسے پسند کیا ہے تو کامیابی عطا کی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کہتا ہے کہ میں بندے کو کامیابی دے کر بھی آزماتا ہوں. واللہ ولا تفرحوا بما آتاکم، جو اللہ تمہیں دیتا ہے اس کو غرور نہیں کرنا، بلکہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور تمہیں شکر گزار بننا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں کامیابی دی اور تم کامیاب ہوئے ہو تو تمہارے قدم زمین پر ٹکنے چاہیے اور تمہیں اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کامیابی دی. تو دونوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اور یہ اللہ نے سورہ حدید کے اندر یہ فرما دیا کہ یہ بندوں پر میری آزمائش ہے. کہ حضور نے پھر کیا کیا جب آقا کریم کو مکہ فتح ہوا، حضور کامیاب ہوئے، گردن جھکی ہوئی، پھر ان دشمنوں کے ساتھ حضور نے کیا سلوک کیا؟ وہ بھی آپ دیکھیں، وہ جو جان کے دشمن تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں معافی عطا فرما دی. تو یہ ہماری آزمائشیں ہوتی ہیں لمحہ بلمحہ. ہر زندگی میں ہمیں امتحانات آتے ہیں، ہمارے صبر کو آزمایا جاتا ہے، پھر اللہ کامیابیاں عطا کرتا ہے، پھر اس کو آزماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات ناکامیاں دے کے بھی آزماتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کامیابی بھی عطا کر دیتا ہے. اس پہ بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے دونوں صورتوں میں آزمائش ہے. یہ ایک اور آیت ہے قرآن مجید کی، یہ سورہ فجر ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ نَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا کرتا ہے، اس وقت تو وہ خوش ہو کے کہتا ہے کہ رب نے مجھے کامیابی دی، عزت دی. اب یہ تو اس نے رب کا شکر ادا کر دیا، اللہ نے مجھے عزت دی. لیکن آگے بات وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. لیکن اگر اللہ اس کو کسی موقع پر کامیابی کے بعد اسے ناکامی دے دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کا رزق چھین لیتا ہے، یہ جو الفاظ ہوئے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو وہ اگر آگے سے یہ الفاظ کہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کیا ہے، یہ ربی اہانن یعنی اللہ نے مجھے ذلیل کیا، تو یہ اللہ کی بہت بڑی ناشکری ہے اور یہ بہت بڑی رب کی بارگاہ کی مایوسی ہے. بندے کو ہر دو صورتوں میں اسے اللہ کا شکر گزار ہی بننا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے معاملے ہی میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنی چاہیے. آنکھیں بند کر کے بندے کو بعض اوقات ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ آپ کچھ سوچ نہیں پاتے. مشورے دینے والے ہزاروں ہوتے ہیں لیکن ان مشوروں میں کیا جانا چاہیے. ایک نے مشورہ کچھ دیا، دوسرے نے مشورہ کچھ دیا، تیسرے نے مشورہ کچھ دیا. ہمیں وہاں پر یہ چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے نا ہم رجوع اللہ رکھیں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہیں یا مولا اتنے بندوں کو یہ مشورہ دے رہا ہے، کوئی یہ مشورہ دے رہا ہے، کوئی یہ مشورہ ملا، مولا تو بتا کس کا مشورہ صحیح ہے، میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں. اس وقت دل کو رب کائنات اور نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر کر کے وہاں سے تمہیں پھر فیصلہ مل جائے گا کہ ان میں سے کس کا مشورہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ جو مشورہ پھر اس پر جو آپ عمل کریں گے وہ بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے ہر ایک کے مشورے کا خیال کرنا شروع کر دیا پھر بندہ تجسس میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے رجوع اللہ کر دیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ سرخروئی عطا کر دیتا ہے. اور ہمارا جو ہر بندہ جو مومن ہے، مومن کیا ہے؟ امن سے ہے. امن کیا ہے؟ سلامتی سے ہے. مومن سلامتی چاہتا ہے. مومن کا کام ہے سلامتی چاہنا، امن چاہنا، محبت چاہنا. وہ دلوں کو جوڑتا ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا کام کرتا ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ دلوں کو توڑتا نہیں ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا کام کرتا ہے. دیکھیں نا اب پچھلے دنوں میں ڈرامہ چلا تھا،
اس کے بعد ہم سب کو پتا چلا ارطغرل بھی کوئی بندہ تھا جس نے اللہ کی خاطر زمینوں کو فتح کیا، یہ ہمیں اب پتا چلا. لیکن شیخ معین الدین ابن عربی شیخ اکبر کی تفسیر پہلے سے میرے پاس موجود، ہم ان کی تفسیریں بھی پڑھتے ہیں. تاجدار گولڑا اپنی کتابوں میں معین الدین ابن عربی شیخ اکبر کہہ کے تو ہر جگہ ان کا حوالہ دے رہے ہیں. علماء ان کے حوالے سے، ان کے تصوف والے ان کا حوالہ دے رہے ہیں، فقہ والے ان کا حوالہ دے رہے ہیں، پیران عظام ان کا حوالہ دے رہے ہیں. اب ان دونوں کا ایک ہی دور ہے، ارطغرل کا اور معین الدین ابن عربی کا. ارطغرل کو تو ہم نے اب فاتح جانا ہے، معین الدین ابن عربی کو کب سے ہمیشہ سے جانتے آئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایک نے علاقہ فتح کیا ہے، دوسرے نے دل فتح کیا. ایک اللہ کی خاطر علاقے کو فتح کرتا جا رہا تھا اور دوسرا اللہ کی خاطر دلوں کو فتح کرتا جا رہا تھا. ایک جو علاقے کو فتح تھے اس نے بھی رب کے لیے کام کیا، کامیابی ہوئی. لیکن جس نے دلوں کو فتح کیا ہے نا، رب نے